صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز حضرات، معزز خواتین، کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر آخری عشرے میں طاق رات میں شب جمعہ آ جائے، آخری عشرے میں طاق رات ہو اور شب جمعہ آ جائے، یعنی جمعرات گزر کے آگے رات آ جائے، تو لیلۃ القدر ہونے کا بڑا قوی امکان ہے۔ تو اگر اللہ کے علم میں آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو انشاءاللہ مغرب کی نماز باجماعت آ گئی، عشاء اور تراویح آ گئی، رکوع سجود قیام آ گیا انشاءاللہ۔ جو جاگ رہا تھا، سو رہا تھا، جس کا سوتے ہوئے سجدہ آیا گویا 83 سال سوتا رہا۔ جس کا لیلۃ القدر میں سوتے ہوئے سجدہ آیا یا جھومتے ہوئے اس کا قیام آیا تو گویا وہ 83 سال تک جھومتا رہا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے کیا حال ہوتا ہے۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان میں گرتے ہیں شاہ سواری میدان میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ وہ گھڑ سوار ہوگا تو گرے گا، جو گھٹنوں کے بل چلے گا وہ تو سیو رہے گا ایسے۔ اللہ کریم، اللہ کریم، اللہ کریم۔ قرآن مجید کے مضامین اتنے دلچسپ ہیں، میں اور آپ ہم لوگ صرف رمضان میں شوق دکھاتے ہیں۔ رمضان میں تو صرف ٹیسٹر ہے، قرآن تو ساری زندگی مانگتا ہے، صحیح ہے؟ تو اب اس میں سے کس کو بیان کیا جائے، کس کو چھوڑا جائے؟ بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں جی۔ ایک کیس اسٹڈی ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن سب کو جمع کریں گے، سب حاضر ہو جائیں گے اور زبان کو سی دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی سکن سب کا سب سچ اگل کے اللہ کو بتا دیں گے، یا اللہ یہ کرتا تھا، یا اللہ یہ کرتا تھا۔ زبان بند۔ یہ اظہار کریں گے اپنی سکن سے، اپنی جلدوں سے کہ تمہارا ناس ہو، تم لوگوں نے ہماری خلاف ہی گواہی دے دی، ہماری جلد ہو کے ہمارے خلاف گواہی کیسے دے دی؟ قرآن ہے۔ تو جلد کو اللہ زبان دے گا اور وہ بیان کرے گی، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے زبان دی، بولنے کی طاقت دی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پہلی دفعہ اس نے پیدا کیا، تم بھول گئے تھے کہ واپس اس کے پاس آنا ہے۔ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کی جلدیں، یہ سب اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی رپورٹ دیں گی؟ آپ یہ سمجھے تھے کہ اللہ کو کچھ نہیں معلوم؟ جب حجت تام ہو جائے گی پھر سختی آ جائے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج کا دوسرا مضمون قرآن مجید کے نزول کے پروٹوکول کا ہے۔ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، ہم لوگ تو ٹھہرے کورے کے کورے، کورا برتن سمجھتے ہیں۔ ہمیں نہ اس دیوار کے پیچھے کچھ نظر آتا ہے، نہ ادھر نظر آتا ہے، نہ ادھر، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ پچھلے لوگوں کی خوراکیں پاکیزہ ہوا کرتی تھیں، حلال طیب۔ حلال طیب سے روح پرواز کرتی ہے، اللہ کے بہت سارے رموز، اسرار، پوشیدہ چیزیں کھلتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو یہ شیاطین، جنات، یہ اس قرآن مجید کی وحی میں سے، یہ جو ہماری جو خلا ہے ساری زمین سے لے کر آسمان تک، تو وہ چوری کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچنے سے پہلے ہم وحی میں سے کچھ چرا لیں
اور جن جن کے پاس ہم قید ہیں ان کو جا کے بتا دیں، پھر وہ کچھ منتر شنتر کر کے اور مارکیٹ چمکا دیں اپنی. اور یہ علم اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا، اور اس میں ایک ذرا مبالغہ نہیں، میں کچھ بھی نہیں پتا، کورے برتن ہم. اب قرآن مجید کے نزول کا پروٹوکول ایسا ہے کہ حضور علیہ السلام کے قلب اطہر، جست اطہر سے بائیں سے لے کر ایسے نور کا حالہ سرکل، 70,000 سیکیورٹی کے فرشتے زمین سے آسمان تک. کتنے؟ یہاں سے لے کر لوح محفوظ تک اتنی ہائی پروفائل پروٹوکول لگ کے پھر لوح محفوظ سے آیت اترتی، جبرائیل امین لے کے حضور علیہ السلام کے قلب پر نازل ہوتے. اس طرح یہ قرآن لوح محفوظ سے اس دنیا میں آیا ہے، حضور علیہ السلام کے دل مبارک پر نازل ہوا ہے. 70,000 نے تو سرکل بنا ہوا تھا، اور ویجیلنس والے، انٹیلیجنس والے فرشتے وہ الگ گھومتے رہتے. جیسے ہی کوئی شیطان جن چرانے کے لیے اوپر جاتا، بیلسٹک سیدھا. اور آج تک فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، وہ دیکھو ستارہ ٹوٹا، وہ ستارہ نہیں ٹوٹتا، اس کی کمبختی نکالتا ہے آج تک. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی قدرت کا مظہر آج بھی دکھاتے ہیں. جب بھی آپ دیکھیں ستارہ ٹوٹا، سورہ صافات ہے، کوئی بھی جنات میں سے شریر اوپر جا کر اوپر لوح محفوظ کی خبریں چرانے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت اپنے حکم کے ذریعے شہاب ثاقب اس کو مار کر، آگ سے بنائے نا جن، اور یہ ستارے بھی آگ والے ہیں، پاور ہے ان کے اندر، وہ جلا کے بسم کر کے اس کو مار دے. اتنے پروٹوکول میں یہ قرآن مجید نازل ہو، بہت محفوظ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، گنجائش نہیں. اور میرے معززین، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو یہ قرآن نصیب فرما دیں. اخیر زمانے کی جو روایات ہیں، بالکل آخر زمانے کی روایات، ایک تو علماء دنیا سے چلے جائیں گے، ایک عالم ربانی جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے سینے میں خدائی لائبریری ساتھ لے کر جاتا ہے. اس کا نعم البدل نہیں آتا، اس کے بعد ڈاؤن فال آتا ہے. صحیح ہے. اور بالکل اخیر زمانے میں جب اللہ کا حکم آئے گا کہ اب قیامت برپا ہونی ہے، تو قرآن مجید کی آیتیں زبان، دل اور جتنی بھی لکھی ہوئی صورت میں موجود ہوگی وہ سب ختم ہو جائیں. اللہ اس کیفیت سے بچائیں، اس دن سے کہ جس دن ہم اس کو کھولیں اور آگے یہ بالکل سپاٹ ہو، کچھ بھی نہ ہو، صرف پیج باقی ہو. اس سے پہلے اللہ پاک ہمیں اس کے ساتھ تعلق نصیب فرما، بہت ضروری ہے. صحیح. اگلے صفحے پر ایک اور مضمون ہے، اللہ رب العزت انسان سے شکایت کرتے ہیں. کیا شکایت ہے؟ کہ یہ انسان اللہ پاک سے اپنے لیے خیر مانگتے مانگتے تھکتا نہیں. جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ کہتا ہے یا اللہ یہ بھی دے، وہ بھی دے، یہ بھی دے، وہ بھی دے. اللہ سے مانگنا کوئی برا کام نہیں ہے، لیکن صرف غرض کے وقت پہ یاد رکھنا اور غرض پوری ہونے کے بعد کٹ مار کے نکلنا، وَنَآ بِجَانِبِهِ، پہلو تہی کر کے ہم سے بچ کے نکلتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ رب العزت پہلے انسان کی کیفیت بیان فرماتے ہیں، لا یسم الانسان من دعاء الخیر، اپنے لیے خیر مانگتے مانگتے یہ اکتاتا نہیں، اور ہماری طرف سے تھوڑی سی اگر آزمائش آ جائے فیئوس قنوط، ماتھے پہ 12 بجا دیتا ہے، تیوری چڑھا دیتا ہے. اور اگر ہم اس کو پریشانی کے بعد دوبارہ اپنی رحمت دے دیں تو کہتا ہے میں اس کا حقدار تھا، یہ میرا رائٹ تھا. بہت ہی گہری بات قرآن مجید بالکل آسان انداز میں نکال کے بتا رہے ہیں کہ پہلے خیر مانگتا ہے، ہم خیر دیتے ہیں، پھر ہم اس کو تھوڑا سا آزماتے ہیں، آزمانے کے بعد وہ واولے مچا دے، مر گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا، یا اللہ کو میں ہی ملا تھا، اللہ کو میں ہی ملا تھا.
اس کے بعد اللہ نے پھر نوازا. اب جب نوازا تو کہتا ہے میں تو ایلیجیبل تھا، تو میرا رائٹ ہے. قارون نے یہ کہا تھا جب قارون کو ڈرایا لوگوں نے کہ اللہ نے تجھے خزانہ دیا ہے، اس میں سے تو کچھ اللہ کے نام پر دے، تو وہ کہتے ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، I honored this all currency by my own skills. یہ سارا جتنا بھی خزانہ ہے یہ میری پرسنل اسکلز کی وجہ سے، اس میں اللہ کا تعلق کہاں سے آ گیا؟ معاذ اللہ. فخسفنا به وبداره الارض، نیچے اس کو رکھا، اوپر خزانہ رکھا، جا زمین میں. پھر اللہ رب العزت اور کھل کر شکوہ کرتے ہیں، اور وہ شکوہ یہ ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم اپنے بندے کو انعام کر کے عطا کرتے ہیں، فراوانی دیتے ہیں ہر چیز کی، صحت کی، تندرستی کی، دولت کی، امن کی، بجلی کی، پانی کی، گیس کی، پیٹرول کی. آج کل جو پیٹرول ڈلواتا ہے وہ تو 50,000 روپے صدقہ فطر دے کم ہے. جس کا ٹینک فل ہے اس کے پیچھے FBR آئے گی. ہر چیز کی فراوانی. اور وَنَأَى بِجَانِبِهِ، ہم سے دور ہو جاتا ہے. جب ہم نے عطا کیا تو اس کا نتیجہ نکلا ہم سے دور ہو رہا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، پھر جب ہم اس کو تھوڑا سا اس کی رسی ٹائٹ کرتے ہیں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر ہمارا در نہیں چھوڑتا، یا اللہ تو ہی تو، یا اللہ. میں نے پہلے گزارش کی کہ اللہ رب العزت دعا مانگنے سے نہیں اکتاتے نہ پریشان ہوتے ہیں. اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سے مانگے، لیکن مستقل مانگے، غرض کا یار نہ ہو کہ ضرورت پڑی تو ہمارے در پر، اور ضرورت پوری تو در در پہ، ہمارا در یاد ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت انسان کو اپنی محبت کا احساس دلا رہے ہیں. کفار کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان کو پوری روئے زمین پر اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اور دور کیوں جاتے ہو، ہم تمہارے جسم میں تمہاری نشانیاں دکھائیں گے، کہ تمہارے اپنے جسم میں ہماری بڑی نشانیاں ہیں. ایک بہت ہی مشہور بڑی پیاری سی ویڈیو ہے، اس میں انسان کے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر وقت 36 فیکٹریاں کام کرتی ہیں. ہر وقت کتنی فیکٹریاں؟ یہاں سے لے کر یہاں تک. زیادہ سے زیادہ انسان سوتا ہے تو یہ میگا پکسل تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہوتا ہے، باقی ہر فیکٹری کام کرتی ہے. اف اللہ، ہم نشانیاں دکھائیں گے پورے روئے زمین پہ، آفاق میں. ہمیں تلاش کرو، اور دور نہیں جاتے تو اپنے جسم کے اندر دیکھ لو. یہ کیسے جوڑ اللہ پاک ایسے موڑتا ہے یار، کمال نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. اللہ اکبر، ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے. یہ جو موومنٹ کر رہا ہے اللہ کی نعمت سے کر رہا ہے. اور انسان کے اندر 200 کچھ جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے. اگر نہیں دے سکتا تو اشراق کے 2 رکعت پڑھ لے، اس صدقے کو کافی ہو جائے گی. اشراق کے 2 رکعت پڑھ لے، معذرت چاش کے 2 رکعت پڑھ لے، چاش کے اشراق کے آدھے گھنٹے بعد چاش کے 2 رکعت نفل کے پڑھ لے، اس کے سارے جوڑ کے صدقے ادا ہو جائے. آگے چند مضامین ہیں، بس پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. جب مشرکین مکہ کو دعوت دی کہ آپ ایمان لائیں، تو انہوں نے کہا، یہ اعتراض کیا کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ گستاخی کی کہ یہ تو یتیم ہے. اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو مکہ اور طائف میں سے کسی امیر زادے کو نبی بناتے. مکہ اور طائف میں سے کسی امیر اسٹیٹس والے کو نبی بنانا چاہیے تھا. معاذ اللہ مکہ کا غریب یتیم انسان کو اللہ نے نبی کیسے بنا دیا؟ ہم نہیں مانتے. وقالوا لولا نزل هذا القرآن، یہ جو قرآن ہے یہ طائف اور مکہ میں سے ولید بن مغیرہ
اور عروہ بن مسعود الثقفی، یہ دو نام تفاسیر میں آتے ہیں، ولید بن مغیرہ مکی اور عروہ بن مسعود الثقفی، یہ طائف کا رہنے والا سردار. تو انہوں نے گویا اپنا مشورہ دیا کہ یہ قرآن مجید معاذ اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بجائے ان دو امیر لوگوں پر نازل ہوتا تو ہم ایمان لاتے. اب اللہ رب العزت ان کی جڑیں اکھاڑیں گے. توجہ، اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے میں رائے دیں گے؟ ہمارا قرآن کس پر نازل ہو کس پر نہ ہو یہ دیں گے. ان کی حالت تو یہ ہے کہ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے تاکہ بعض جو پیسے والے ہیں جو پیسے والے نہیں ہیں ان سے مزدوری پر اپنی دنیا کی زندگی گزار دیں. دنیاوی چیزوں میں ان کو اختیار نہیں ہے تو یہ آسمانی چیزوں میں ان کو مشورہ دینے کا اختیار کس نے دیا؟ کتنی پیاری بات ہے. اگر آج دنیا میں سارے مالدار ہوں گے کام کون کرے گا؟ اور خدا نخواستہ دنیا میں سارے غریب نادار ہو جائیں تو کام کون کرے گا؟ اب کہیے سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت بعضوں کو پیسہ دیتا ہے، بعضوں کو جان طاقت دیتا ہے، پیسے والا طاقت والے سے کام کروا کے دنیا کا نظام چلاتا ہے. کمال ہے یا نہیں؟ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا. آپ اور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفار کو اللہ نے بہت دیا ہے نا. قرآن اب کچھ اور لیول کی بات کرے گا. ان کا انفراسٹرکچر، ان کا کلچر، ان کا روڈ لیول، ان کے آفیسز، ان کا لائف سٹائل ہم سے، وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری اور ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری، ایسے ہی ہے. اب یہ دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ انکلوڈنگ امام صاحب، سارے کے سارے لوگ ایک امت بن کے کافر ہو جائیں گے، ایک امت بن کے، ہمیں یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کفار جہاں وہ رہتے ہیں ان کے گھر، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کی سٹیئرز، ان کی لفٹیں، یہ سب کی سب ہم ان کو سونے چاندی کی بنا کر دیتے. اتنا نوازتے ہم ان کو. دل کے کانوں سے سن رہے کہ ہمیں اندیشہ نہ ہوتا کہ ہماری مخلوق سب کی سب کافر ہو جائے گی، اس لیے ہم نے ان کو کم دیا ہے تاکہ لالچ کی جو مقدار ہے وہ کم رہے، کچھ مسلمان بھی باقی رہے. کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فقر و فاقہ کفر کا سبب بن جاتا ہے. انسان ایک وقت میں یہ سوچتا ہے یا اللہ میں تیرے پر ایمان لایا تو مجھے کھانا بھی نہیں دے رہا. اب اللہ رب العزت چونکہ کافر اللہ پر ایمان نہیں لائے تو اللہ رب العزت ان کو دنیا میں اتنا نوازنا چاہتے ہیں، اتنا نوازنا چاہتے ہیں کہ ان کی دنیا ہی سب کچھ بنا دیں. اور ان کو دنیا میں نوازنے کے لیے ان کے لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. کتنی چیزیں اللہ گن رہے ہیں. ان کے گھر، ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے گھروں کے دروازے، ان کی مسہریاں، صوفے، ان کے بیڈ، ان کی چارپائیاں، یہ سب کے سب سونے کے بنا کے اوپر رینوویٹ بھی کرتا. ایسا نہیں ہے کہ سونا بے ترتیب بنا کے دے، نہیں، رینوویشن کے ساتھ پیاری زیب و زینت کے ساتھ کر کے دیتا. اور یاد رکھو یہ سب کچھ میں دیتا، یہ دنیا کا چھوٹا سا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. آپ کے رب کے پاس آخرت کا جو بہترین انجام ہے وہ متقیوں کا ہے. کن کا ہے؟ دنیا ختم ہو جائے گی. اب اس کی تفسیر میں جب اللہ بچائیں کافر کفر کرنے والا جنت میں جا کے پہلی گھڑی اندر انٹر ہوگا، پہلی فرصت، اول وہلہ
ایک تو وہ کافر ظالم جاگ رہا ہوگا، اس کو نیند نہیں آئے گی، جہنم میں نیند آئے گی کسی کو؟ اللہ بچا کے۔ یہاں تو سکینہ نازل ہو رہی ہے نا، زمین والے کرسیوں والے ٹکرے مار رہے ہیں، امام صاحب بات کرتا رہے، مسئلہ نہیں ہے، ثواب ہو رہا ہے۔ جہنمی معاذ اللہ جہنم میں جس لمحے انٹر ہوگا، پہلے ہی لمحے وہ ہائے مارے گا، چیخے مارے گا، بولے گا میں نے زندگی میں آج سے پہلے کوئی راحت، سکون، چین دیکھا بھی نہیں، چکھا بھی نہیں۔ اب آپ بتائیں یہ زندگی 60 70 80 100 سال سے نیچے اس میں انسان کتنی عیش و عشرت کر لے گا؟ اور اللہ رب العزت آخرت کی کیس اسٹڈی بالکل کلیئر لا کے سامنے دکھا رہا ہے کہ یہ ہونا ہے، اور کم سے کم عذاب جو جہنم میں دیا جائے گا وہ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ سے کھولتے ہوئے جوتے پہنائے جائیں گے۔ یہ سب سے کم درجے کا جہنم کا عذاب ہے، اور اس کی تاثیر کیا ہوگی کہ اس کی جو یہ سر کی جو مغز ہے یہ ابل رہی ہوگی کڑائی کی طرح۔ اب آپ بتاؤ، ہمارے لیے تو اللہ اس سے بچا، ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ یا اللہ تو یا اللہ، یہ روایات میں آتا ہے سب سے کم درجے جہنم کا عذاب وہ ہے کہ جہنمی کے اور جسم کو چھوڑو، اس کو صرف آگ کے جوتے پہناؤ، اور اس کی تاثیر اس کے انٹرنل باڈی سے آتے آتے یہاں سے اوپر جیسے اس کی مغز فرائی ہو رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی۔ اب بتاؤ دنیا کسی کی کتنی اچھی ہی گزر جائے، لیکن اللہ پر ایمان کے بغیر گزرے، اللہ کی نافرمانی میں گزرے، سوتے جاگتے چلو مسئلہ نہیں، سوتے رہو، آج تاک رات ہے مسئلہ نہیں، لیکن گزرے ایمان والی، گزرے ایک کیس اسٹڈی اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ پھر جو یہ شیطان اس کے ساتھ آئے گا، یہ بندہ بولے گا پرے دور ہٹ، تو نے میرے کو برباد کیا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش کہ دنیا میں میرے اور تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، تو میرے کو گڑھے میں ڈال دیا تو نے تو۔ اچھا اب اس وقت کا افسوس کسی کام کا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کریں گے خوشی پر۔ جہنم سے میں نے آپ کو ڈرا تو دیا، میں خود بھی بہت ڈرتا ہوں، اللہ بچائے رکھے۔ اب جنت کی باتیں کرتے ہیں، تھوڑی سی ہونی چاہیے نا، جاگیں گے انشاءاللہ۔ بھائی علی اصغر جو سوئے اس کے اوپر کیمرہ لگا دو بھائی، پوری دنیا دیکھے بھائی امام صاحب کے بیان میں سوتا کون ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ میرے بیانات میں آپ اکثر سنیں گے کہ یہ جو دوستیاں ہیں یہ دوستیاں عارضی نہیں ہیں، یہ دوستیاں یا تو جنت تک ہیں یا معاذ اللہ جہنم کا ذریعہ ہے۔ دوستی عام چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پکے ٹھکے لنگوٹی یار قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آج کل فیبریکیٹڈ دوستی کے نام پر چھوٹے بچے اور بچیاں اپنے پیرنٹس سے لڑتے ہیں، بابا آپ کو نہیں پتا وہ میرا اچھا دوست ہے، بابا جانے دو، یہ وہ دوسرا چیز۔ میرے سامنے بہت پیارے سب بیٹھے ہوئے ہیں، والدین کے سامنے دوستی جوتے کے نیچے، دیکھ لیں گے 1000 دوست اور مل جائیں گے، والدین سے زیادہ آپ کا خیر خواہ دوست نہیں ہو سکتا۔ کتنے ہی گناہ ہیں جو دوستی میں شرما شرمی میں ہوتے ہیں۔ سامنے میوزک کنسرٹ کا اعلان لگا ہوا ہے، آپ مسجد کو آ رہے ہیں، دوست بولے گا یار کہاں جا رہے ہیں، ادھر چلتے ہیں، آپ بولو گے میں مسجد، ہاں ابھی نیک ہو گیا نا، تیرے سارے کرتوت میرے کو پتہ ہیں، ابھی تو دکھاوے کے لیے نیک ہو گیا، اس کو اتنی باتیں چڑھائے گا ساتھ لے کے میوزک کنسرٹ میں چلا جائے گا۔ یہ ہلاکت ہے۔ دوستی تو یہ دوسرا دوست یہاں سے پکڑے، ہم ممبر پہ یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کریں گے تو ہم سخت کہلائیں۔ دوست دوسرے دوست کو کان سے پکڑ کے بولے بھائی اکیلے جنت میں تیرے بغیر مزہ نہیں آئے گا، اس کو گھسیٹ کے مسجد لائے، دوستی میں جائز ہے، امام کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسی دوستی ہونی چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوستی کو ایک حد تک ویلیو دیں، دوستی نیکی کی، دوستی برائی کی نہیں۔
جہاں آپ کو لگے یار یہ دوستی مجھے برائی کی طرف جا رہی ہے، کٹم ختم، آج کے بعد آپ کا راستہ الگ میرا الگ، اور یہ کوئی قطع تعلقی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ اچھا جی، اللہ رب العزت فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، آپ سب کان کھول لو، دل کی کھڑکی سے سنو، ادخلوا الجنت انتم، سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ آپ، وازواجکم، یہی دنیاوی بیویوں کو ساتھ لے کے جنت میں جاؤ۔ نیند بھاگی آپ سب کی، سمجھ لو جو جوڑی اللہ رب العزت نے یہی بنائی ہے، جنت میں بھی اس کو برداشت کرنا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ جب یہاں ڈیل کرو تو لانگ وے ڈیل کرو، یار اللہ نے جوڑی بنا دی ہے، یہ وہاں بھی ہوگی، لہذا کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، ورنہ یہ دنیا والی بات وہاں بھی یاد رکھے گی۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، خوشی سے داخل ہو، آپس میں تتڑ 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 کرتے ہوئے۔ کمال ہے یار۔ آج صبح فجر کے بعد میرے سے کسی نے سوال پوچھا، برا نہیں منائیے گا، وہ سن رہے ہوں گے، لیکن مجھے اتنی ہنسی آئی۔ آج صبح فجر کے بعد کا کیس ہے، اتنا مزے کا کیس ہے۔ کہتے ہیں امام صاحب جنت میں یہ جو بیویاں ہوں گی، ان کا اور حوروں کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ صحیح ہے؟ آیا یہ ان کے انڈر ہوں گی یا حوریں ان کے انڈر ہوں گی، ان کا اسٹیٹس کیا ہوگا؟ صحیح ہے؟ دل میں آگ لگی ہوگی، شاید کچھ پوچھ رہے تھے یار جنت میں اسٹیٹس کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا بھائی یہ مومنہ عورت جنت میں حوروں کی سردار ہوگی، اور ایک جنتی کو اس دنیا سے 7 گنا بڑی جنت الاٹ ہوگی، آپ کے محلات ہوں گے یہ وہ، اور یہی دنیا کی آپ کی بیوی انشاءاللہ اس جنت کے محلوں میں راج کرے گی۔ صحیح ہے؟ میں نے جواب تو دے دیا۔ جواب دینے کے بعد میں نے پوچھا یار مسئلہ کیا ہے، کچھ بیوی کے ساتھ خدا نخواستہ پرابلم ہے؟ کہتے ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی۔ ابھی تو ہماری، اب آپ بتائیے جو میں نے پہلے تحقیقی جواب دیا ہے، میں بے وقوفی کی ہے یا نہیں؟ تو باہر کیف عورت ذات میں غیرت اللہ پاک نے اس دنیا میں رکھی ہے، دوسری شادی کے نام پر اس کی رگ پھڑک جاتی ہے، بہت خیال کیجئے گا، آیت الکرسی پڑھ کے گھر میں داخل ہوئیے گا، یہ نو میری وجہ سے آپ لوگ بولے امام صاحب آپ کی وجہ سے آج رات باہر گزارنی پڑی ہے۔ جنت میں انہی بیویوں کے ساتھ جانا ہے، لہٰذا آج کے بعد ان کے ساتھ جو آپ ڈیل کریں تو لانگ ٹرم پلاننگ کریں، بولو مذاکرات ہیں ہمارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ہنسی خوشی اللہ کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ جنت میں۔ پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، یطاف علیہم بصحاف، سونے کے آبخورے، بڑے بڑے تھال سونے کے، اور بڑے بڑے پیالے، اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی جس کے دل میں خواہش آئے گی، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جنت سے ایگزٹ نہیں ہے، ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گئے پھر جنت سے کوئی نکلے گا نہیں۔ اور پچھلے چند دن پہلے میں نے بتایا تھا اللہ اپنے فضل و کرم سے لے جائے بحریہ ٹاؤن والوں کو کم از کم جنت میں منتھلی مینٹیننس، الیکٹرک بل، کتنا پانی انٹر ہوا کتنا باہر گیا، سیوریج چارجز، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تصور کتنا سکون دیتا ہے یار، اس دفعہ یکم میں بل میں عید مبارک کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا میں اس طرح کی چیزیں برداشت کرنی ہوگی، آخرت میں اللہ شوق دلا رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، یہ جو جنت میں ہم نے آپ کو الاٹ کیا ہے، وارث بنایا ہے، لیز 99 سال والی نہیں، پکی پکی، موت کو موت آ گئی، ختم۔ ہر جنتی کا قد ہو گیا 125 فٹ، عمر ہو گئی 40 سال، ایک دم ہٹا کٹیا کڑیل جوان۔ یہ جنت ہم نے الاٹ کی آپ کو،
کیونکہ آپ رمضان کی راتوں میں، تاک راتوں میں تراویح کے بعد بیٹھ کے اللہ کا کلام سنا کرتے تھے، نیک عمل کیا کرتے تھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ کریم اس ساری باتوں کو قبول فرمائے۔